مرد اگر عورت کو پسند کرتا ہے تو اس میں یہ نشانیاں ضرور ہوں گی۔ کبھی کبھی ایک مرد کسی عورت کو پسند کرتا ہے لیکن اس کے منہ سے یہ بات کبھی نہیں نکلتی۔ وہ نہ اپنے جذبات کا اعتراف کرتا ہے، نہ کوئی واضح وعدہ کرتا ہے، بلکہ خاموشی سے اس عورت کو دیکھتا، سمجھتا اور اس کے چھوٹے چھوٹے معاملات پر توجہ دیتا رہتا ہے۔ عورت اکثر سوچتی رہتی ہے کہ آخر ایسے کیسے معلوم ہو سامنے والا مرد اس کے دل میں اس کے لیے صرف ایک عام سی پسند ہے یا واقعی کوئی خاص جذبہ پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ مرد ہمیشہ اپنی پسند کا اظہار لفظوں میں نہیں کرتا۔ بعض مرد اپنے جذبات چھپا لیتے ہیں، بعض اپنی انا کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں اور بعض یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سامنے والی عورت بھی انہیں اس نظر سے دیکھتی ہے یا نہیں۔ لیکن انسان جتنا بھی اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کرے، اس کا رویہ اکثر اس کے دل کا راز کھول دیتا ہے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو دل سے پسند کرنے لگے تو اس کی توجہ کا انداز بدلنے لگتا ہے۔ وہ عورت کی عام سی بات بھی یاد رکھتا ہے، اس کی پسند ناپسند کو محسوس کرتا ہے اور ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھتا ہے جنہیں شاید وہ خود معمولی سمجھ کر بھول چکی ہو۔ جب کوئی مرد کسی عورت کو پسند کرتا ہے تو اس کی توجہ بار بار اس عورت کی طرف جانے لگتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر وقت اس کے سامنے بیٹھا رہے یا مسلسل باتیں کرتا رہے۔ کبھی کبھی پسند کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان خاموش رہ کر بھی آپ کو نوٹس کرتا ہے۔ آپ نے کیا پہنا ہے، آپ کا موڈ کیسا ہے، آج آپ نے معمول سے زیادہ خاموش کیوں ہیں، آپ نے کسی بات پر خوش ہو کر کیا کہا تھا، آپ کو فون سے کون سی چیز پسند ہے، کون سی بات آپ کو بری لگتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے ذہن میں رہنے لگتی ہیں۔ شاید وہ خود بھی اس بات کو محسوس نہ کرے لیکن وہ آپ کو باقی لوگوں سے زیادہ غور سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا ذہن آپ کی باتوں کو دوسروں کی نسبت زیادہ اہمیت دینے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عام دلچسپی اور خاص پسند کے درمیان ایک باریک سا فرق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اور دلچسپ نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے بات کرنے کے بہانے تلاش کرنے لگتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بار کوئی اہم موضوع ہو، کبھی کبھی کوئی معمولی سوال، کبھی کسی چیز کے بارے میں رائے، کبھی کسی کام کا بہانہ اور کبھی ایسی بات جس کا جواب وہ کسی اور سے بھی پوچھ سکتا تھا لیکن اس نے آپ سے پوچھنا پسند کیا۔ اصل مقصد شاید سوال کا جواب حاصل کرنا نہ ہو بلکہ آپ سے چند لمحے بات کرنا ہو۔ وہ گفتگو کو فوراً ختم کرنے کے بجائے کسی نہ کسی طرح آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ مختصر جواب دیں تو وہ دوسرا سوال کر دیتا ہے، اگر آپ کسی موضوع کا ذکر کریں تو وہ اسی موضوع کو پکڑ لیتا ہے، کیونکہ جس شخص کی طرف دل متوجہ ہونے لگے اس سے بات کرنے کے لیے ہمیشہ بڑے بڑے بہانوں کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک چھوٹی سی بات بھی کافی لگتی ہے۔ لیکن صرف بات کرنا ہی کافی ثبوت نہیں۔ بعض لوگ سب سے بات کرتے ہیں، اصل فرق وہاں نظر آتا ہے جہاں وہ آپ کی بات سننے لگتا ہے۔ پسند صرف یہ نہیں کہ وہ خود آپ سے بات کرے بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ آپ کی کہی ہوئی باتوں کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اگر آپ نے ایک دن کیجولی کسی چیز کا ذکر کیا اور کئی دن بعد وہی بات اس نے یاد رہی، اگر آپ نے اپنی کسی پریشانی کا ذکر کیا اور بعد میں اس نے خود پوچھا کہ اب سب ٹھیک ہے، تو یہ معمولی بات نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی بات اس کے ذہن میں سے گزر کہیں ٹھہری ہے۔ جس انسان میں دلچسپی پیدا ہونے لگتی ہے اس کی باتیں صرف سنی نہیں جاتی، یاد بھی رہنے لگتی ہیں۔ اکثر ایک مرد اپنی پسند کو اپنی پروٹیکٹیو نیچر کے ذریعے بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہاں حفاظت سے مراد یہ نہیں کہ وہ آپ کی زندگی کو کنٹرول کرنے لگے یا آپ کو یہ بتائے کہ آپ کس سے ملیں اور کہاں جائیں۔ یہ محبت یا پسند نہیں بلکہ پوزیسیونیس اور کنٹرول بھی ہو سکتا ہے۔ حقیقی دلچسپی میں یہ فرق ہے کہ وہ آپ کی خیریت کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، آپ کسی مشکل میں ہو تو مدد کی پیشکش کرتا ہے، آپ پریشان ہو تو جاننے کی کوشش کرتا ہے مسئلہ کیا ہے، اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ممکن حد تک آپ کے لیے موجود رہتا ہے۔ وہ آپ کی آزادی چھیننے کے بجائے آپ کے سکون کی فکر کرتا ہے، کیونکہ کسی کو پسند کرنا یہ نہیں کہ آپ اپنی ملکیت سمجھ لیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اس کی خوشی اور تکلیف آپ کے لیے اہم ہونے لگے۔ ایک بہت گہری نشانی آپ کا اس کے سامنے بدلتا ہوا انداز بھی ہو سکتا ہے۔ بعض مرد جس عورت کو پسند کرتے ہیں اس کے سامنے غیر معمولی طور پر محتاط ہو جاتے ہیں۔ جو شخص باقی لوگوں کے ساتھ بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ اس خاص عورت کے سامنے اچانک اپنے الفاظ سوچ کر بولنے لگتا ہے، کبھی بہت زیادہ بات کرتا ہے، کبھی بالکل خاموش ہو جاتا ہے، کبھی مذاق کے ذریعے اپنی دلچسپی چھپاتا ہے اور کبھی کسی معمولی بات پر بھی تھوڑا نروس ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کسی انسان کی رائے ہمارے لیے اہم ہو جاتی ہے تو ہم اس کے سامنے خود کو زیادہ کانشیسلی دیکھنے لگتے ہیں، ہمیں فرق پڑنے لگتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اور اگر کوئی مرد واقعی کسی عورت کو پسند کرتا ہے تو اس کے سامنے اپنی اچھی تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہے گا کہ عورت اس کے ذمہ دار، سمجھدار اور قابل انسان سمجھے۔ کبھی وہ اپنی کامیابیوں کا ذکر کرے گا، کبھی اپنے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بات کرے گا، کبھی اپنی کسی اچھی عادت کو نمایاں کرے گا۔ یہ ہمیشہ دکھاوا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان جس شخص کو پسند کرتا ہے اس کے سامنے اپنے بہترین پہلو کو سامنے لانا چاہتا ہے،
وہ چاہتا ہے کہ سامنے والا اسے دوسروں سے تھوڑا مختلف سمجھے، لیکن یہاں بھی ایک بات یاد رکھیں کہ یہ صرف امپریس کرنے کی کوشش محبت یا سچی پسند کی ضمانت نہیں۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ اس کے دعوے کے پیچھے اس کا کردار بھی ویسا ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی پسند کی سب سے خوبصورت نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں محسوس کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ کسی دن معمول کے مطابق بات نہ کریں تو اسے فرق محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ خاموش رہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا؟ اگر آپ کسی محفل میں نہ ہوں تو اس سے آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ فوراً کہے مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے۔ بعض مرد اتنا واضح اظہار نہیں کرتے، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح آپ کی غیر موجودگی کو محسوس کروا دیتے ہیں۔ شاید آپ کے بارے میں کسی سے پوچھ لیں، شاید اچانک خود میسج کر دیں، یا شاید اگلی ملاقات میں یہ کہہ دیں کہ آج کل نظر نہیں آ رہی۔ جملہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے پیچھے چھپی ہوئی توجہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ اور ایک بہت اہم فرق یہاں سمجھنا چاہیے، کسی مرد کو آپ کو پسند کرنا اور آپ سے واقعی سنجیدہ ہونا ایک ہی چیز نہیں۔ پسند ایک احساس ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ بدل بھی سکتا ہے، لیکن سنجیدگی انسان کے عمل سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر وہ صرف آپ کی خوبصورتی، گفتگو یا شخصیت سے متاثر ہے تو یہ پسند ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کی باؤنڈریز کا خیال رکھتا ہے، آپ کے جذبات کو اہم سمجھتا ہے، آپ کو غیر ضروری الجھن میں نہیں رکھتا اور اپنے رویے میں کنسسٹنسی دکھاتا ہے، تو یہ اس دلچسپی سے آگے کی بات ہے۔ اس لیے کسی مرد کے 2 اشاروں کو دیکھ کر اپنے دل میں پوری کہانی بنا لینا بھی مناسب نہیں۔ انسان کو وقت دینا چاہیے، کیونکہ وقت وہ آئینہ ہے جس میں عارضی کشش اور حقیقی دلچسپی کا فرق صاف نظر آنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد عورت کو پسند تو کرتا ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ شرم، خوف، ماضی کا تجربہ، ریجیکشن کا ڈر، یا یہ سوچ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید سامنے والی عورت اس کے جذبات کو قبول نہ کرے۔ اس لیے اگر کوئی شخص آپ کو صرف پسند کرتا ہو تو صرف ایک نظر، ایک میسج یا ایک چھوٹی سی اٹینشن کو حتمی ثبوت نہ سمجھیں۔ اصل نشانی کنسسٹنسی ہے۔ اگر وہ بار بار آپ کو اہمیت دیتا ہے، آپ کی بات یاد رکھتا ہے، آپ کے سکون کا خیال رکھتا ہے، آپ کی عزت برقرار رکھتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ایک دلچسپ صرف وقتی جوش کے بجائے ایک میچیور رویے میں تبدیل ہو جاتی ہے، تب اس کے جذبات کو زیادہ سنجیدگی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آخر میں شاید سب سے ضروری بات یہی ہے کہ عورت کو کسی مرد کی پسند جاننے کے لیے اس کے ہر چھوٹے اشارے کا تجزیہ کرتے رہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جو شخص واقعی آپ کو اپنی زندگی میں جگہ دینا چاہتا ہے، وقت کے ساتھ اس کی نیت زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ سچی دلچسپی ہمیشہ الجھن کو بڑھاتی نہیں رہتی، کسی نہ کسی مقام پر وضاحت پیدا کرتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص صرف اتنے اشارے دے کہ آپ امید باندھ لیں، لیکن کبھی ذمہ داری، احترام اور واضح نیت کے ساتھ سامنے نہ آئے، تو شاید وہ وہاں اپنے دل کو کہانی سنانے کے بجائے حقیقت کو دیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ کسی مرد کو آپ کو پسند کرنا یقیناً خوبصورت احساس ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی اصل قدر اس بات سے طے نہیں ہوتی کہ کوئی مرد آپ کو پسند کرتا ہے یا نہیں۔ اصل خوبصورتی وہاں شروع ہوتی ہے جہاں پسند کے ساتھ عزت شامل ہو، کشش کے ساتھ کردار شامل ہو، اور جذبات کے ساتھ واضح نیت بھی موجود ہو۔ کسی کے دل میں جگہ بن جانا خوش کی بات نہیں، لیکن کسی ایسے شخص کے دل میں جگہ بنانا جو آپ کی عزت بھی کرے، آپ کے احساسات کو سمجھے اور آپ کی غیر یقینی کیفیت میں نہ رکھے، یہی ایک خوبصورت اور قابل قدر تعلق کی بنیاد بنتی ہے۔ آپ بتائیے، آپ کے خیال میں مرد کی عورت میں دلچسپی کی سب سے واضح نشانی کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ بار بار بات کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے؟ کیا آپ سے چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھتا ہے؟ یا پھر اس کا انداز گفتگو، رویہ آپ کے سامنے بالکل بدل جاتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا تجربہ کسی دوسرے شخص کے لیے بہت بڑا جواب بن جاتا ہے۔